اصول نمبر 24، ایسا لباس پہنیے جو ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو اور جو اوروں کو بھی بھلا لگے۔ اوروں سے مراد یہ کہ اپنی آل اولاد، اپنے محارم رشتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، نہ وہاں شوہر صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ وہاں بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اپنے آپ کو خوب تیار کر رہی ہیں اور شوہر صاحب بھی اپنے آپ کو خوب تیار کر رہے ہیں۔ اب اس میں یقین جانیے، میں اپنی ایشین کمیونٹی سے جو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک اگر غیر محارم کے لیے ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر محارم کے لیے ہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی امی کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنی بہن کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محارم رشتوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب والد صاحب ہیں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے محارم رشتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، لیکن افسوس کے ساتھ آج معاشرے میں یہ ہو نہیں رہا۔ جب ہو نہیں رہا تو یہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جب یہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہے تو محبتیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اٹینشن اور ایک دوسرے کی طرف اٹیکشن یہ کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہاں ایسا لباس پہنیے کہ جس میں جوش، ایسا لباس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر کو کیسا لباس آپ کے لیے پسند ہے، ویسا لباس پہنیے۔ اور خاص طور پر گھر کے اندر عورت کو کوئی عار نہیں ہے، شرعاً جو ہے ایسا لباس گھر کے اندر جس کو شوہر پسند کرتے ہیں آپ ویسا لباس پہن سکتی ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر آپ کے دیور موجود ہیں، اگر گھر کے اندر آپ کے غیر محارم رشتے موجود ہیں، یا گھر کے اندر آپ کے، آج افسوس کے ساتھ جس معاشرے کے اندر وہاں جی رہے ہیں وہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم خاص طور پر ہماری ایشین کمیونٹی میں ابھی بہت کم ہی رہ گیا، لیکن جہاں ہے تو وہاں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر شوہر صرف شوہر ہیں اور بچے چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ غیر نابالغ بچے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے سامنے بھی اگر ایسا لباس جو کم از کم ایسا لباس جو شوہر کو پسند ہے وہ آپ پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اسی طریقے سے خاص طور پر مردوں کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی ایسا لباس ہو کہ جو آپ کل اپنی بیٹی کے لیے رول ماڈل بن سکیں، اور شوہر صاحب بھی ایسا لباس پہنے کل اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ آج نوجوانوں نے بھی، بچوں نے بھی ایسا لباس پہننا شروع کر دیا گوروں کی طرح، یعنی کہ خاص طور پر جوان جو گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھٹنوں سے اوپر، یعنی گھٹنوں سے اوپر نہیں، مردوں کی جو یعنی سطر کا حصہ جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ میں اس پر مزید جو ہے کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اصول نمبر 25، یہ جو آج کا آخری اصول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں 3 اصول بیان کرتا ہوں کیونکہ اصول بہت بیان کر دیے جائیں لیکن یاد کچھ بھی نہ رکھا جائے تو فضول ہو جاتی ہے بات۔ 25واں اصول ہے، جب تھکے ہوئے ہوں تو جسم کو مکمل آرام پہنچائیے۔ دیکھیے اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، تھک گئی ہیں کام کاج کر کے، آج یقین جانیے کہ اس ملک کے اندر ڈپریشن کے اندر، ایگزائٹی کے اندر اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر خواتین بھی گرفتار ہیں، مرد بھی گرفتار ہیں۔ جب ظاہری بات ہے ملٹی ٹاسک آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ کے لیے پریشانیاں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تھکے ہوئے ہو، شوہر کو چاہیے کہ بیگم صاحبہ تھک گئی ہیں تو ان کو کہیں کہ اب تو آرام کر لے اور جا کر قربان جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بھی اٹھتے تو ایسے اٹھ جاتے کہ بستر سے ایسے جدا ہوتے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بالکل ان کو محسوس بھی نہ ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ تھا ایک عبادت کا بھی انداز۔ لیکن اگر آپ کی بیگم صاحبہ آرام کر رہی ہیں، آپ بچوں کو سنبھال لیں، آپ بچوں کے شور شرابے کو کنٹرول کر لیجئے، بیگم صاحبہ سے کہیں آپ آرام کر لیں، یقین جانیے کہ جب آپ ایک اس کا خیال کریں گے کیا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اگر شوہر صاحب تھکے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہتی ہیں کہ جائیں آپ آرام کر لیں، بالکل آپ بیڈ میں جا کر لیٹ جائیں اور سکون کریں تاکہ کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یا آپ ان کی خدمت کر لیتی ہیں تو سبحان اللہ، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصولوں کو اپنی زندگی کے رہنما اصول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں ان 3 اصولوں کو۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے، میاں بیوی، اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے۔ نمبر 24، ایسا لباس پہنیے جو ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو اور جو آپ کے اپنے محارم جو خاص طور پر اپنے ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو۔ نمبر 25، جب تھکے ہوئے ہو تو جسم کو مکمل آرام پہنچائیے۔
یہ تین اصول حضرت کرام پچھلی دفعہ کے جو تین اصول ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، اپنے اصولوں کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر آپ جانتے ہو اگر معاشرے کے اندر آپ کے وہ خاندان والے، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کو ضرور دعوت پیغام دیجئے کہ سیٹرڈے کا پروگرام ضرور دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ دیکھ لیں اور ان کے درمیان میں پیار و محبت قائم ہو جائے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو یہ مکافات عمل ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ کریم اس کی زندگی میں پیار و محبت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے خاتمے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جوڑوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاقی ہے، اللہ کریم ان میں پیار و محبت نصیب فرمائے، اور جو بالغ بچے اور بچیاں جوان ہو چکے ہیں اللہ کریم ان کے رشتوں میں آسانی پیدا فرمائے۔